صہیونی ریاست اسرائیل نے 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی۔ سانحہ مسجد اقصی نامی یہ کتابچہ مولانا مودودی کی اس گفتگو پر مشتمل ہے جو انہوں نے آتش زدگی کے اس واقعہ پر کی تھی۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، جس نے پوری مسلم امت کے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں پرانے صہیونی منصوبے کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد مسجد اقصی کو مسمار کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ یہودی قوم کی صدیوں سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ یہودی مذہبی کتابوں اور روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہودی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بچپن سے ہی ڈالی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہودی سرمایہ دار بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کرتے ہیں، اور مختلف علاقوں سے یہودیوں کی فلسطینی سرزمین کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہودیوں نے پہلے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کیں اور پھر منظم طریقے سے اپنی بستیاں بنائیں۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید کو رشوت دینے کی کوشش کی تاکہ فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن سلطان نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس کے بعد یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور بالآخر 1908 میں انہیں معزول کر دیا گیا، یہاں تک کہ سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر جانے والے 3 افراد میں سے ایک وہی یہودی تھا جس نے سلطان کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد صہیونی تحریک نے زور پکڑا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سرپرستی میں فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ شروع ہو گیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ فلسطین ان کے باپ دادا کی میراث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب اس سرزمین پر ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ یہودی پہلے نسل کشی کے ذریعے فلسطین پر قابض ہوئے تھے اور اب دوبارہ وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور تب سے مسجد اقصی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی نمازیوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، کبھی مسجد کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور کبھی داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مسجد اقصی میں آگ لگانے کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسرائیل نے اس واقعہ کے بعد مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی کہا گیا کہ بجلی کے تاروں میں خرابی سے آگ لگی، کبھی کہا گیا کہ عربوں نے خود آگ لگائی، اور کبھی ایک آسٹریلوی نوجوان کو پکڑ کر کہا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کا مقصد مسجد اقصی کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ بھی ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مسلم امت کو متحد ہو کر اس صہیونی سازش کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایمان، علم، اتحاد، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مسجد اقصی کا معاملہ کسی عام گھر کا نہیں، بلکہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے امامت و معراج ہے۔ اسے مفاد پرستوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نام نہاد امن معاہدے کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب صہیونی ریاست کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ جس طرح پہلے برطانیہ نے صہیونی منصوبوں پر عمل کیا، اب امریکہ یہ ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ پہلے جمعیت اقوام نے صہیونی قبضے کو جائز قرار دیا، اب اقوام متحدہ اسے مستحکم کر رہی ہے۔ عرب حکمرانوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور فلسطینی عوام کو سراب دکھا کر خاموش کرایا جا رہا ہے۔ مسلم امت کو اس خطرے کو سمجھنا ہوگا اور متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا ہوگا اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں، بلکہ حق کے لیے آواز بلند کرنے کا ہے۔ یہ وقت غفلت میں گزارنے کا نہیں، بلکہ عمل کرنے کا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی اور اس کے راستے پر چل کر
اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس اہم کتابچے کی مکمل آڈیو آپ ریڈ مودودی ایپ سے سن سکتے ہیں۔